الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، فیضان تجوید کورس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق نمبر 3، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم تجوید کا ثبوت۔ یعنی اس سبق کے اندر ہم علم تجوید کا ثبوت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین اور صحابہ اکرام کے نزدیک جو علم تجوید کی اہمیت ہے اس کے متعلق سماعت کریں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے۔ پارہ 29 سورہ المزمل آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، فرمایا ترتیل حروف کو عمدگی سے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ یعنی کہ ترتیل حروف کو عمدگی کے ساتھ، مخارج و صفات کے ساتھ، جو پر ہیں ان کو پر پڑھا جائے، جو باریک ہیں ان کو باریک پڑھا جائے، جو حرف جس جگہ سے ادا ہوتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ تلفظ کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ترتیل ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے اَن یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا۔ تو تفسیر جلالین کی روشنی میں پتہ چلا کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوئے ہے، تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ جو قرآن پاک کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، عمدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا وہ معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، فرمایا قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ یعنی کہ جس طرح
عرب کے لب و لہجہ میں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، عجم کے لیے بھی حکم ہے کہ ان کی آوازوں کے ساتھ یعنی عربی لب و لہجہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ آگے علم تجوید کے بارے میں امام جزری علیہ رحمہ کے اشعار، حضرت سیدنا امام جزری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب المقدمات الجزریہ میں فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے گا وہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ لأنہ بہ الہ انزل وہکذا منہ الینا وصلا، اس لیے کہ قرآن کو اللہ عز و جل نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ حق تعالی سے ہم تک پہنچا ہے۔ ایک اور مقام پر امام جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات فرض ہے کہ قرآن کریم کی قرأت شروع کرنے سے پہلے جان لیں مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، حروف تہجی کے مخارج اور صفات تاکہ وہ فصیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکیں۔ ناظرین، تصحیح حروف فرض عین ہے اور تجوید کا انکار کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے، یعنی کہ اتنی تجوید جس کے ساتھ حروف کی ادائیگی صحیح ہو سکے اور غلط خوانی سے غلط پڑھنے سے بچا جا سکے، اتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے۔ بزازیہ وغیرہ میں ہے، اللحن حرام بلا خلاف، لحن سب کے نزدیک حرام ہے، جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور دانستہ تجوید کی فرضیت جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تجوید کو، علم و تجوید کو بدعت کہتا ہے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو بدعت کہتا ہے، تو وہ اگر اس کو نہیں علم، جاہل ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر اسے سمجھا دیا جائے کہ علم تجوید، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اور اگر وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے کہہ رہا ہے تو پھر وہ کفر کر رہا ہے کہ علم و تجوید جو کہ فرض ہے اس کو بدعت کہتا ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں کہ تجوید بنص قطعی قرآن، یعنی کہ قرآن کے حکم سے اور اخبار یعنی احادیث متواترہ سید الانس والجان یعنی نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور نص قطعی سے اور اجماع تام صحابہ و تابعین وسائر ائمہ اکرام، یعنی تمام صحابہ اکرام اور تابعین اور تمام علماء اکرام اور ائمہ اکرام جو ہیں، ان سب کے اجماع سے یہ حق و واجب ہے، یعنی حق ہے اور واجب ہے اور علم دین شرعی الہی ہے۔ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، یہ حضرت امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لہٰذا اس سے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، جو اپنی ناواقفی سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے تو وہ اس کا جہل ہے
اسے آگاہ اور متنبع کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ علم تجوید حق ہے، واجب اور شریعت مطہرہ کا علم ہے۔ تجوید قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، احادیث متواترہ، صحابہ اکرام، تابعین اور ائمہ اکرام علیہم رضوان کے اجماع سے ثابت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم تجوید کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی، پھر تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔